آپ کو ناپسند ہے، پولیٹیکلی ناپسند. میں نے ہمیشہ ان کی ٹھوک کے مخالفت کی. میں تو اپنے بدترین دشمن کی بیٹی کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہو میں تو جان بھی دے دوں. مجھے تو اس خاندان کا پالیٹکس میں آنا ہی سمجھ نہیں آتا. کتنی بار میں نے یہ بات کی ہے کہ پنجاب کا کلچر برباد کر دیا ان لوگوں. صحافیوں کو پلاٹس دے کے کتوں کے آگے ہڈیاں پھینکی. موت یا تکلیف پہ میرا بدترین دشمن کیوں نہ ہوں. میں ہوں گا اللہ پاک اس کے لیے آسانی. السلام علیکم ویورز. اللہ پاک آپ کو اور ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دنیا جانتی ہے کہ ڈے ون سے یہ شریف خاندان مجھے کبھی ہضم نہیں ہوا، اور طویل ہسٹری ہے اس کی. 2 4 10 دن پی ٹی آئی کے بننے سے بھی پہلے کی بات ہے. مجھے یہ لوگ کبھی ہضم نہیں ہوئے، میں نے کبھی چھپایا نہیں. چند دن پہلے 1-2 دن پہلے کی بات ہے، جب یہ خبر آئی کہ مریم نواز کو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہے، سیریس انفیکشن کوئی کینسرس نہ ہو، فلاں نہ ہو، تو میں نے دعا دی اور ساتھ میں نے اپنے دوستوں سے، اپنے ویور سے، میرے لیے تو آپ لوگ ایک فیملی ہو، تو میں نے اپیل کی کہ آپ بھی دعا کریں. اچھا، اس پہ ری ایکشن جو آیا ہے میرے لیے قابل قبول ہے. میں نے زندگی میں کبھی گالی تالی کی پرواہ نہیں کی، اور الحمدللہ گالی نہیں، لیکن لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا، ناپسندگی کا کہ ہمیں تو یہ پسند نہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا، سب درست ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارے بزرگوں کا داداؤں پرداداؤں سے ایک بات چلی جاتی ہے، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. ایک بات. دوسری، بی بی فاطمہ سبحان اللہ، وہ بچی تھیں، چھوٹی تھیں بہت، آتی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. عورت کے احترام پہ جتنا فوکس نبی کریم کا ہے. میری زندگی کا ایک پرابلم ہے، میں ایک بہت ہی آرڈنری گناہ گار مسلمان ہوں. آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم. سعودی عربیہ آمد و رفت کی وجہ سے میں نے کو عمر، باقی میں کوئی آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم. آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں. لیکن میری زندگی میں جو میرے قریب سے جاننے والے ہیں یا ذرا دور سے بھی جاننے والے ہیں، میرا ایک پرابلم ہے زندگی میں. میرے لیے دیکھیں، بات سنیں، اللہ وحدہ لا شریک، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں ہم سے پہلے، یہودی بھی یہی کہتے ہیں، ایون برہما اور یہ وہ جو تصور ہندو مت میں ہے، خالق و مالک ایک ہی ہے. میرے لیے رسول اللہ کی ذات اپنے تمام تر گناہوں کے باوجود، میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، میں نے کراچی کے جو لیڈر ہیں مصطفیٰ کمال، میں نے ان کو بھی کہا تھا، مسلمان کو قرآن اور سیرت النبی کے علاوہ پیروں فقیروں شکیروں میں نہیں مانتا. میری دنیا ہی وہاں ختم ہو جاتی ہے. مجھے ٹوٹل گائیڈنس وہاں سے مل جاتی ہے. میں کیوں ادھر ادھر پھروں؟ حضور کی سیرت اور قرآن مجید میرے لیے زندگی میں اگر کوئی ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنے کیریئر میں کبھی بکواس نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا. بکواس شاید کی ہو، جھوٹ نہیں بولا. میرے پاس انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے، میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، میرا علم ناقص ہو سکتا ہے، لیکن میں نے زندگی میں ایک بار بھی، مجھے یاد نہیں، میں اپنے کام کو عبادت کی طرح کرتا ہوں. ورنہ دولت مند بننے کے طریقے تو فلانے تو ٹمکانے تو یہ اس طرح کے میں نہیں کر سکتا. مجھے آنکھیں بند کر کے ان کی طرف دیکھنا ہے، اور جو میری سمجھ میں آتی ہے بات اس کے مطابق میں اب پھر ریپیٹ کروں گا. آپ کو ناپسند ہے، پولیٹیکلی ناپسند ہے، نظریاتی طور پہ آپ کا اختلاف بالکل وہ 100% ٹھیک ہے. جب بیگم کلثوم نواز، آپ جانتے ہو مجھے 32-33 سال کے کالم، 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں 8-10 مجموعے ہیں میرے کالموں کے.
میں نے ہمیشہ ان کی ٹھوک کے مخالفت کی ہے، لیکن جب وہ بیمار تھیں، وہ کسی کی ماں ہیں، آپ ان کو جانتے بھی نہیں، کسی کی وہ نانی ہوگی، کسی کی وہ دادی ہوگی، کسی کی وہ شریک ہے نہ، وہ اور کہانی. میں تو اپنے بدترین دشمن کی بیٹی کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہو میں تو جان بھی دے دوں گا، چونکہ ہے تو وہ کلمہ کو. اختلافات تو ہوتے ہیں. سو میں ایک بار پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں، مزہ ہے، آپ کن کے ماننے والے ہو؟ حضور کی تو خاک پا نہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی، فاتح یروشلم، رچرڈ دی لائن ہارٹ بیمار ہوا، انہوں نے اپنے معالج بھیجے، اس کا گھوڑا زخمی ہوا، اپنا گھوڑا بھیجا. طریقہ ہوتا ہے زندگی میں اختلاف کا، اتفاق کا، وہ اور بات ہے. مجھے تو اس خاندان کا پالیٹکس میں آنا ہی سمجھ نہیں آتا. مجھے ضیاء الحق سے نفرت کی جو چند وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آدمی ان لوگوں کو لے کے آئے جن کو کک پتہ نہیں تھا. کتنی بار میں نے یہ بات کی ہے کہ پنجاب کا کلچر برباد کر دیا ان لوگوں نے، رشوت عام کی، میرٹ کا قتل عام کیا، سفارش عام کی، صحافیوں کو پلاٹس دے دے کے کتوں کے آگے ہڈیاں پھینکی. کلچر اچھا میرا اے سی، میرا ڈی سی، میرا فلانا، حتیٰ کہ پھر جب چوڑ ہو گئے تو پھر میرا عامی چیز، سب اپنی جگہ پہ. اور یہ میں پہلی بار نہیں کہہ رہا، 101 بار. لیکن نہ، ہمارے اندر کلمہ گو ہیں، اچھے برے ہیں. میں نے اپنے بارے میں کہا، میں تو مجھے 2-4 چیزوں پہ آسرا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی. کبھی ریئیکشن بھی دیں، برا بھی کہیں، کسی کو نفرت بھی کریں، تو ایک بات یاد رکھیں، اس وقت حضور کا کوئی نہ کوئی فرمان یاد کر لیا کریں. اپنے دادوں پردادوں کا، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، کچھ بھی ہو جائے. تو عورت کا احترام، وہ ظاہر ہے مریم نواز بچی تو نہیں ہے، میرے لیے وہ شاید اس کا سٹیٹس وہی ہو، شی از ان 50، میں تو 70 کراس کر چکا ہوں، لیکن وہ کسی کی ماں ہے، ایک سے زیادہ بچوں کی، وہ بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، فلانا ہے، ان کو ضرورت ہوگی. ہمیں نے جی ان کو پولیٹیکل فرنٹ پہ ان کو پسپا کرنا، بلکہ ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا ایک اور بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے بتائیں. میرے جن دوستوں نے، بھائیوں نے، بیٹوں نے اعتراض کیا ہے، الحمدللہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں قابل فہم ہے، لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، میں کسی کا نام بھی نہیں لیتا، بچی زخمی پڑی ہو یا فلانا ہو تو آپ پوچھو گے اس سے کہ تم کون ہو، تمہاری ذات کیا ہے، برادری کیا ہے، مذہب کیا ہے. وہ بچہ بھوکا ہوگا، اگر آپ پوچھو گے اس سے کہ تم ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کون ہو، نہیں. بیمار کی یاد رکھنا، یہ حضور پاک کا، سبحان اللہ، ہم محبت کرتے ہیں، ان کو سمجھنا، ان کی باتوں پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. ایک عورت جو حضور پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، وہ سنیں آپ، کوڑا 1-2 دن نہیں پھینکا، پتہ کیا بیمار ہیں، آپ چلے گئے، اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی. تو جا کے اس کا حال چال پوچھا، خدمت، یہ جو بزرگ خاتون تھی وہ بوڑھی تھی، تو ان کا حال چال پوچھنے کے، ماں میرے لائق کوئی خدمت ہے وہ سال، اس طرح. تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس نے خیر وہ بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بیٹا میں تو بوڑھی عورت ہوں، بیوہ ہوں، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں بڑی اچھی. فرمایا بولیں. میں کہا کہ یہاں حضور کا نام لے کے کہا کہ وہ لوگوں کو برگلاتا ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، جو ایک بوڑھی عورت دماغ. حضور چپ کر کے سنتے رہے اور پھر کہا کہ ماں میں ہی محمد ہوں. کیا بیتی ہوگی اس عورت پہ، کوڑا پھینکنے والی، جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے والی. سو پلیز میری گزارش ہے، مرضی آپ کی، میں نہیں کم از کم یہ کر سکتا. مجھے کسی کی، اللہ معاف کرے،
موت یا تکلیف پہ میرا بدترین دشمن کیوں نہ ہو، میں ہوں گا اللہ پاک اس کے لیے آسانی. ایک رشتہ ہمارا اٹوٹ ہے، وہ کہ ہم کلمہ گو ہیں. دوسرا، ہم پاکستانی ہیں. یہ برے ہیں، میں جانتا ہوں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، آپ سے بہتر جانتا ہوں. اور عمران کی جب بنی تو میں پارٹی بنی تو میں پہلا میڈیا ایڈوائزر اور سیکرٹری انفارمیشن سارا کچھ میں دیکھتا تھا. میں تو اس سے پہلے بھی. ان کی پالیٹکس سے، ان کی کرپشنوں سے باقی نہیں. ان کا کوئی بچہ بیمار ہو ہم کیا چاہیں گے؟ باقی آپ کی مرضی. میں نے اپنے حصے کا جو فرض تھا وہ ادا کیا ہے.